السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، کتاب و سنت کے مطالعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ظلم کو ہر سطح پر حرام قرار دیا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی پر کسی قسم کا ظلم کرے، زیادتی کرے، ان کو تکلیف پہنچانے اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لہم عذاب علیم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور روئے زمین پر ناحق سرکشی کرتے پھرتے ہیں، ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ظالموں کا انجام بہتر نہیں ہے، بلکہ ظالموں کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، جس عذاب سے ظالم دن قیامت میں دوچار ہوں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حکمراں اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ بازی کا معاملہ کرے وہ جہنمی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار ہو اور وہ ان کی دوستی اور ضروریات اور فقر و فاقے سے بے نیاز ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس حاکم کی دوستی اور حاجتوں اور فقر و فاقے سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رعایا کو بھی حاکم کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے، حکومت کے خلاف اقدامات نہیں کرنے چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ حاکم کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رعایا کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کا مظاہرہ کریں۔ محترم ناظرین، آج ہماری حالت ایسی ہے، اپنے شامت اعمال کی وجہ سے انتہائی افسوسناک ہے، کیونکہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا ہے۔ آج اسلامی ملکوں کی تعداد 50 سے زائد ہے، جن میں مسلمان غیر معمولی تعداد میں آباد ہیں، لیکن افسوس کہ ان کی اکثریت سودی کاروبار انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ کر رہی ہے، اور ان ملکوں میں سے بیشتر میں شراب نوشی، زناکاری کے بازار گرم ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی بے حیائیاں، برائیاں عام ہیں، اور سب سے بڑھ کر افسوس اس بات کا کہ بہت کم ہی لوگ ہیں جو منکرات پر نکیر کرتے ہیں اور کسی ملامت کا خوف کیے بغیر دعوت دین دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ منکرات دیکھ کر اس پر روک ٹوک نہ کریں تو اللہ تعالیٰ جلد ہی ان پر ایسا عذاب مسلط کر دے گا جو سبھی کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچائے، زیادتی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ عدل و انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین مملکہ سعودی عرب کی حفاظت فرمائے اور ان کے حکمرانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔